یہ ضروری ہے کہ انسانوں کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب قاضی محمد ارشد قاسمی صاحب کا، جناب مولانا اشرف قاسمی صاحب کا، جناب الحاج ذاکر حسین صاحب کا، اور تمام منتظمین کا جنہوں نے باوقار پروگرام کو آرگنائز کیا۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ اصل میں آج کی مجلس قرآن کے نسبت سے ہے، اس لیے قرآن کے بارے میں کچھ بات تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن عنوان اصلاح معاشرہ کا بھی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں باتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو بات جو مجھے شروع کرنی ہے وہ کرنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ ترجمہ صحیح ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ ترجمہ تو غلط معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ چیز ہم دیکھتے ہیں، مثلا ہم نے دیکھا ہے کہ خدا اور بھی ہے۔ آپ لوگوں نے جب میں نے کہا خدا اور بھی ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ بت ہیں بہت ڈھیر سارے جن کو پوجا جاتا ہے، وہ بھی خدا ہیں لوگوں کے۔ آپ لوگوں اور بھی چیزوں کو، سانپ کے بارے میں سوچا ہوگا، کسی نے پتھر کے بارے میں سوچا ہوگا، کسی نے پیڑ کے بارے میں سوچا ہوگا، لیکن آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا ہوگا۔ اصل میں ہر انسان ایک خدا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ جب ہم مسلمان جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اصل ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے اپنے سر کو آپ کے آگے جھکا دیا، اب آپ کی چلے گی، میری نہیں چلے گی۔ اب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن اس کو کہنے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ ابھی مجھ سے کہا گیا کہ نکاح کے بارے میں بہت ڈھیر سارے مسائل ہیں، جہیز کے مسائل ہیں، شادی کرنے کے طریقے میں مسائل ہیں، کچھ لوگوں کے کیرم بورڈ کھیلنے میں مسائل ہیں، بہت ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ یہ سارے مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ ہم تعلیم سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، یہ مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ یہ مسائل اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا اپنا خدا بہت بڑا ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کا اپنا خدا تھوڑا چھوٹا ہے، لیکن ابھی تک ہم لوگوں نے اپنے سر کو پوری طرح اللہ کے سامنے نہیں جھکا دیا ہے۔ جس دن یہ سر پورے طور پر اللہ کے سامنے جھک جائے گا اور ہم یہاں سے اللہ کی حکمرانی قبول کر لیں گے، اس دن یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نہ نکاح میں مسئلہ ہوگا، نہ طلاق میں مسئلہ ہوگا، نہ کھانے میں مسئلہ ہوگا، نہ پینے میں مسئلہ ہوگا۔ تو جو بات سمجھنی ہے، جو اصلاح معاشرہ ہے، اصلاً وہ اصلاح نفس ہے۔ اگر نفس کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ وہ جو ہمارا نفس ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ دنیا کے نقطہ نظر سے اگر بات کی جائے تھوڑی سی شادی اور ولیمے کے سلسلے میں، تو ہم لوگ شادیوں میں ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ 3 4 دن تک شادی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی پہلے وہ ہلدی ہوگی اور ہلدی میں لوگ پیلے رنگ کا کپڑا پہنیں گے، اور اس کے بعد پھر کچھ اور ہوگا، پھر کچھ اور ہوگا، پھر کچھ اور ہوگا، پھر مہندی ہوگی، پھر مایو ہوگا، اور کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں ہفتے تک شادیاں چلیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبول ہے، قبول ہے، بات ختم ہو گئی۔ 2 گواہ ہونے چاہیے، مہر ہونا چاہیے، قبول ہے، قبول ہے، بات ختم۔ ہونا تو یہ تھا، لیکن ہم نے سوچا، ہم نے کہا اچھا بھائی نہیں، ایسا کیسے ہوتا؟ اللہ خدا کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم تو نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی۔ تو ہم نے کہا اللہ کی نافرمانی کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کو خوش کرنا ہے۔ اچھا، کچھ نوجوان آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ اماں کی خواہش تھی، اماں کی خواہش تھی، اور وہی نوجوان کچھ اور کام کرنے میں اماں کی خواہش کا کوئی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ اماں کی خواہش وہاں پہ غائب ہو گئی۔ کچھ اور لوگ مجھ سے آتے کہتے ہیں کہ گھر والوں نے بڑا جبر کیا تھا، کیا کریں، کرنا پڑا ایسا۔ اچھا، وہی لوگ
کرنے میں، کچھ اور کام کرنے میں گھر کا کوئی جبر محسوس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن صرف نکاح میں یہ جبر ضرور ہوتا ہے اور شادی میں جبر ضرور ہوتا ہے. تو اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کے اندر کا خدا آپ کو اصل خدا کے سامنے سر جھکانے سے روک رہا ہے. جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نکاح ٹھیک ہو جائے گا. دنیا کے نقطۂ نظر سے سمجھیے کہ نکاح میں آپ جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے وہاں تک لائٹ لگاتے ہیں، آپ بینڈ باجا بجاتے ہیں، اس کو پیسہ دیتے ہیں، نکاح والے کو پیسہ دیتے ہیں، پیلا کپڑا خریدتے ہیں اس میں پیسہ دیتے ہیں، پھول خریدتے ہیں اس میں پیسہ دیتے ہیں. اتنا پیسہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں، اس سارے پیسے کو جمع کر کے دلہا دلہن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تو ان کی زندگی اچھے سے شروع ہو سکتی تھی. تو میری بات کو مان لیجیے. اب اگر یہاں کا خدا سر کو اٹھائے، اپنے فن کو اٹھائے، تو اس کو وہیں پر روک دیجیے اور کہیے کہ نہیں، یہ پیسہ جو ہے، جو خرچ کرنا جو میرے ہاتھ میں بہت چبھ رہا ہے، اس کو ہم دلہا دلہن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. اس کو کیا جا سکتا ہے؟ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ایک آدمی شروعات کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک آدمی شروعات کرے، اور خاص کر کے مالدار. آپ میں سے مالدار کون کون ہے بھائی؟ جو ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر کے ابھی یہ کہہ دیں، عہد کر لیں کہ ہم ایسا کریں گے تاکہ میں ان کے گھر آ سکوں. ٹھیک. تو دو چیز آپ کو کرنا ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کے گھر میں ایسی شادی ہوگی اور میں ادھر آیا ہوا ہوں گا تو آپ کے گھر ضرور آؤں گا چائے پینے کے لیے، جو بھی ایسا کرے گا. لیکن ایک اور شرط ہے، ولیمہ بھی ڈھنگ سے کرنا ہوگا. ولیمہ ڈھنگ سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو سب سے اچھا ولیمہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر اس کی آپ اتباع کریں گے تو میں 2 کپ چائے پیوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ ولیمہ میں نے مصر کے گاؤں میں دیکھا، اور وہ ایسے تھا ولیمہ. وہاں میں میرے استاذ نے مجھے اپنے گاؤں میں بلایا. میں ان کا مہمان تھا. دوپہر کا وقت تھا، تو وہ وہاں کا جو مارکیٹ تھا وہ مجھے دکھانے کے لیے گھما رہے تھے مجھے اپنے ساتھ. تو انہوں نے کہا ولیمے میں چلو گے؟ میں نے کہا مجھے دعوت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس قریہ میں، گاؤں میں دعوت کی ضرورت نہیں تھی، تمام لوگ ولیمے میں جاتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ، یہ کون سی بات ہے؟ اتنا مہنگا ولیمہ، سب لوگ کھائیں گے، کتنا کھانا کھانا پڑے گا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. تو ولیمہ کب ہو رہا ہے؟ پہلی بات دوپہر کے وقت، رات میں نہیں ہو رہا. وہ ولیمہ ہے 2 بجے سے 5 بجے کے درمیان. اب وہاں جو گئے تو دیکھا کہ اتنا بڑا بڑا تھال رکھا ہوا ہے، 3 عدد، اور اس تھال میں سفید رنگ کا اور پیلے رنگ کا چاول اور کچھ گوشت کے ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں. سامنے بیٹھے چکو مکو 3 لقمہ انہوں نے جو ان کے سامنے تھا بالکل وہ کھایا. میں بیٹھا، میں نے جو ان کے سامنے تھا، میرے سامنے تھا، وہ میں نے کھایا. انہوں نے کہا اٹھ جاؤ. ہم لوگ اٹھ گئے، جا کے دلہے سے خوب گلے ملے، مبارکباد دیا، ہو گیا ولیمہ. کس کے اندر اتنی جرأت ہے کہ ایسا ولیمہ کرے؟ ہے ہم میں جرأت؟ کر سکتے ہیں ہم لوگ ایسا؟ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. 2 کپ چائے پیوں گا اگر آپ ایسا ولیمہ کریں گے تو آپ کے گھر آ کے انشاءاللہ. کون کریں گے ایسا ولیمہ؟ یہ بات صحیح نہیں، جن کی شادی ہو گئی وہ بھی اٹھا رہے جان کر کے. جن کے بچے کی شادی ہونے والی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد خط لکھ کے مجھے مطلع کریں. مولانا احتشام صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان سے نمبر لے لیجئے اور ان کو بتائیے کہ آپ نے ایسا ولیمہ کر لیا. انشاءاللہ میں جب بھی ادھر سے گزروں گا آپ کے گھر پہ 2 کپ چائے پیوں گا انشاءاللہ. لیکن اس کی اچھی چیز کی شروعات کیجئے. جب آپ اچھی چیز کی شروعات کرتے ہیں تو آپ کو آخرت تک اس کا اجر ملنے والا ہے. شروعات تو کیجئے، ہمت کیجئے انشاءاللہ. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، میرا نکاح میرے گھر کے پیچھے ہوا ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے. میں نے امام صاحب کو، شیخ ابو حیدر کو بلایا. میں نے کہا بھائی میرا نکاح پڑھا دیجیے. نکاح پڑھ گیا، بات ختم، کہانی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی کرنا چاہیے انشاءاللہ، بالکل آسانی کے ساتھ. یعنی اگر آپ آسانی پیدا کریں گے تو اللہ آسانی پیدا کرے گا. اگر آپ آسانی پیدا نہیں کرنا چاہیں گے تو اپنے لیے مصیبت پیدا کریں گے. تو آسانی پیدا کیجیے انشاءاللہ. اب کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے.
ایک بات، میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے دیکھا پٹنہ سے بہرحال جانے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس میں IPL لکھا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں 1 لاکھ 1 کروڑ پتہ نہیں کتنا روپے جیتو، اور وہ ایپ کا ہے۔ میں نے اسی وقت جو گاڑی میں رفقا تھے میرے، میں نے کہا کہ سبحان اللہ، کتنے مسلمان بچے ابھی ایسے ایپ میں جا رہے ہوں گے اپنے فون میں اور روپیہ لگا رہے ہوں گے اپنا، بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ حرام ہے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ جوا ہے۔ تمام نوجوان، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاش جوا ہے، تاش میں جب پیسہ لگاتے ہیں تب یہ جوا ہے، لیکن وہ پرانے زمانے کا جوا ہو گیا۔ یہ جو آپ موبائل ایپ میں پیسہ ڈال رہے ہیں گیم کو کھیلنے کے لیے، جس کے نتیجے میں اگر آپ کا کچھ ہو گیا تو آپ کو اتنا ڈھیر سارا پیسہ ملے گا، یہی جوا ہے بھائی، کوئی اور چیز جوا نہیں ہے۔ یہ پورا جوا پورا حرام ہے، اس کو بالکل نہیں کرنا ہے، اور جس کو بھی کرتے ہوئے دیکھیے اس کو ہاتھ پکڑ کر کے روکیے، دوسروں کے پاس لے جائیے، اس کے والدین کے پاس لے جائیے، کچھ نہیں اسے موبائل فون چھین لیجیے۔ حرام کام ہم لوگ کسی کو کرنے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ایسی کوشش کیجیے کہ جوا جو ہے وہ لوگ نہ کھیلیں۔ ایک اور بات یہ آئی کہ بچیوں کا مسئلہ ہے، ارتداد کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہو گیا کہ ہماری بچی جو ہے وہ ہم سے نفرت کرنے لگی اور بھاگ گئی، اور اس کو بھاگنے سے تعبیر دیتے ہیں۔ میں آپ کو چند واقعات بتاتا ہوں، اگر ہم لوگ ڈھنگ سے کام کریں تو یہ چیزیں رک سکتی ہیں۔ پہلی بات، لڑکیوں کی تعلیم بے پناہ ضروری ہے، بے پناہ ضروری ہے، اور اسلامی تربیت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جو ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لڑکی کو بھیج دیا، میٹرک کر لیا، اس نے انٹر کر لیا، BA کر لیا، تو لازمی طور پہ اب وہ چلی جائے گی کسی کے ساتھ۔ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، غلط بات ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تربیت نہیں کی ہم نے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جو بڑے ہیں عمر میں اور ان کی بیٹی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ساتھ بغل میں ایسے کھڑا کر کے نماز پڑھنا سکھایا؟ کتنے لوگوں نے سکھایا؟ اور اگر وہ چلی گئی ہو تو مجھے بتائیے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے گود میں جب وہ چھوٹی تھی تو بیٹھ کر کے اس کو اللہ کا ذکر کرنا سکھایا؟ آپ میں سے کتنے لوگ جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے؟ نہیں کر رہے۔ بچیاں اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہیں، بچیاں اپنے والد کی طرف دیکھتی ہیں، اور والد اگر ان کو مسکرا کر کے نہیں دیکھ رہے تو وہ کسی اور کی مسکراہٹ دیکھیں گی جن میں وہ اپنا باپ دیکھ رہے ہیں۔ نفسیاتی چیز ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں تو بچیوں سے محبت والا رشتہ بنائیے۔ وہ والا رشتہ نہیں کہ آپ ایڈ گئے تو محبت دکھا رہے ہیں، نہ آپ طنز کر رہے ہیں تو محبت دکھا رہے ہیں، نہ طنز کرنا اسلام میں بالکل صحیح نہیں مانا جاتا۔ طنز کا مطلب عربی میں چھرا ہوتا ہے، تو طنز تو بالکل نہیں کرنا ہے، لیکن محبت سے بات کرنا ہے، پیار سے بات کرنا ہے۔ جب آپ ان سے محبت اور پیار سے بات کریں گے تب وہ ایسا کام نہیں کریں گے، اس کا چانس ہے۔ تو تعلیم تو ضرور دینی ہے، اسلامی تربیت دیجیے۔ اب اخیر میں 2-4 باتیں قرآن کے سلسلے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے سامنے کوئی شخص آئے گا، کہہ دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، کیسے ثابت کیجیے گا؟ آپ کے سامنے کوئی شخص آئے گا اور کہے گا کہ اللہ کو ثابت کر کے دکھا دو۔ اب مزدار بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ہم چھو سکتے ہیں، نہ چاٹ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور اوپر سے قرآن نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، ان کی طرح کوئی بھی چیز نہیں۔ تو آپ جو بھی تصور ابھی کریں وہ ایگزیکٹلی ویسے اللہ نہیں ہے۔ اب جائیے، اب ثابت کر لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اچھا، تھوڑا پڑھا لکھا شخص ہوگا، آپ اس کو ثابت کرنا شروع کریں گے عقل سے، تو تھوڑا پڑھا لکھا شخص ہوگا، وہ کانٹ کی کتاب آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا، بولے گا اس کو ثابت کر کے دکھا دو، اس کتاب سے پھر مان جائیں گے۔ آپ ایسے ہی بولو گے، پھر کیا کریں گے؟ تو وہ ایک چیز جو آپ کو کرنی ہے، جو ان دونوں سوال کا حل ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ اگر قرآن کریم ہے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ بھی ہے اور محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات جو نہیں سمجھ میں آئی تو آپ اللہ کو بھی ثابت نہیں کر سکیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ معجزے کو ہی ثابت نہیں کر پا رہے تو بھیجنے والے کو کیسے ثابت کریں گے، اور جس میں بھیجا گیا اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو قرآن کریم ایسا عظیم تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم لوگوں کو، جو ہمارے دل کو ایسی تقویت دیتا ہے جو کوئی اور چیز دے نہیں سکتی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اشارے میں تمام چیزوں میں آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ اللہ کو ثابت کر دیں گے، لیکن کوئی آدمی، کوئی ملحد اسی چیز کو دیکھے گا اور وہ ثابت کر دے گا کہ اسی وجہ سے اللہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جس کے معجزے کو اگر آپ سمجھ لیں تو ان دونوں چیزوں کا جواب مل جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کریم معجزہ ہے اور اس کی تعریف سمجھ میں آ گئی تو پھر انسان ملحد نہیں ہو سکتا۔ ملحد کا مطلب ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو آج سے جو آپ کو کرنا ہے جستجو، وہ یہ کرنی ہے کہ جتنا بھر قرآن سمجھ سکتے ہیں اتنا بھر قرآن سمجھیے، اور جتنا بھر قرآن پڑھ سکتے ہیں اتنا بھر قرآن پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے۔ اور اگر کہیں پر اٹک جائیں تو امام صاحب سے جا کر کے پوچھ لیجیے۔ اگر اس کام کو کرتے رہیں گے تو زندگی آسان رہے گی اور آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے، سمجھا سکیں گے۔ اگر نہیں تو جو آج ایتھیزم کا حال ہے اور جو ہو رہا ہے، اچھے علماء جب JNU جا رہے ہیں، اچھی جگہوں کے فارغ جب JNU وغیرہ جیسے یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اپنا اسلام کھو بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں قرآن پر اعتماد نہیں تھا۔ اور قرآن پر اعتماد اگر ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے ڈھنگ سے اور جو آیت یہاں اتر جائے تو اس کے بعد ہل نہیں سکتا۔ تو اس چیز کو سمجھیے، قرآن کو پڑھنا شروع کیجیے اور پڑھانا شروع کیجیے، اور اگر ہو سکے جو کہ ہونا چاہیے تو قرآن یعنی عربی سیکھنا شروع کیجیے، چاہے آپ کسی عمر میں بھی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ عربی کے 5 الفاظ سیکھ سکتے ہیں تو 5 الفاظ سیکھ لیجیے، 10 سیکھ سکتے ہیں تو 10 سیکھ لیجیے، 20 سیکھ سکتے ہیں تو 20 سیکھ لیجیے۔ یعنی آپ میں سے اکثر لوگ نوجوان ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ اس عمر میں ہیں کہ آپ عربی کا ایک لفظ ہر روز سیکھ سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اگر آپ سال کے آخر میں 365 لفظ سیکھ لیں گے تو قرآن آپ کو کہیں سے کہیں زیادہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ بھائی دیکھیے بات کرنے کو بہت ہے لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن سے مربوط رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شک و شبہات سے دور رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نشے سے دور رکھے، کیرم بورڈ سے رات میں 11 بجے کھیلنے سے دور رکھے، IPL جیسے ایپ سے دور رکھے، ہر قسم کے جوئے سے دور رکھے، اچھے نکاح، مسنون نکاح کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب لوگ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔